سوکھی جوانی میں کھائے تو بڑھاپے میں حلوے کھائے، دان جو نہیں ہو تو حلوہ چاہیے نا، ماشاء اللہ پپ 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 کر کے کھائے. ماشاء اللہ. ہمارے والد صاحب انڈے کھاتے تھے نا، آتے تھے جو اسی کھونٹوں سے کھینچتے تھے، مجھے ایسا مزہ آتا تھا ان کو دیکھ کر. قربانی تو ہے ہی اس کام میں. خدمت سے اچھی کوئی خدمت. قرآن مجید میں انبیاء السلام کو اخلص نہ ہو یہ خالصۃ ذکر اللہ، اخلص نہ ہو، ہم نے ان کو آخرت کے ذکر کے لیے خالص کر لیا. انبیاء السلام کو اخلص نہ ہو، علیہ السلام ان کے اولاد کو ہم نے خالص کر لیا ذکر الدار، دار الآخرہ. ہمارے حضرت والا بھی دعا فرماتے اللہم اخلصنا بخالصۃ ذکر الدار، اللہ ہمیں میری اولاد کو سب کو دار کی یعنی آخرت کی ذکر کے لیے خاص کرنا. اسی میں رزق روٹی بھی ملتا ہے، بہت اعلیٰ ملتا ہے، چوپڑی ملتی ہے، اوپر سے سوکھی نظر آتے ہیں، اندر دیسی گھی ہوتا ہے. دعا مانگے اللہم اخلصنا، ہمیں خالص کر لے ذکر الدار کو. ایسا کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں کاروباری اور ایسے اسباب ہوں گے تو رزق وافر ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں. پورا عالم کو رزق دے رہے ہیں اور سوائے انسان کے باقی تو بغیر کسی فکر کے کھا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں، کا رزق ان کے پاس خود آ جاتا ہے. انسان ہے جس فکر میں دباؤ برباد ہو جاتا ہے. مولا بھی کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے جس سے لینا ہے، ملتا بھی کچھ نہیں. اس لیے ذکر دار کی کوشش کریں. شروع میں ایسے ہی حالات آتے ہیں، کمی بیشی ہوتی ہے، پرواہ نہ کریں. حضرت والد صاحب نے جب میری تقرری فرمائی تو 1200 روپے تنخواہ رکھی. والدہ جب وہ گھر گئے اور والدہ کو اطلاع ملی کہ 1200 تنخواہ رکھی تو والدہ ناراض ہوئی. اب ایک دفعہ جو تنخواہ رکھی جائے گی وہ دوبارہ تھوڑی بڑھتی ہے، پھر 10% ہی بڑھتی ہے. ہم نے تھوڑی سی تنخواہ رکھ دی بچے کی. والد صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے خزانے سے بہت ملے گا، بہت ملے گا، یہ فرمایا. یہ حالات ہے، اللہ کے خزانے ہیں، نہ چاہے استعمال کرو، اللہ دینے والا ہے، یہ فرمایا. پھر جب محتم بنا تو پھر انہوں نے میرا 1700-1800 تو ہوگی تو پھر 2500 کر دی، 2500 تنخواہ سے چلے. یہ تو ایک وظیفہ ہے بس، اصل تو اس نے دینا ہے. اس لیے رزق میں ہر شے شامل ہے. جس طرح آپ کی تنخواہ رزق میں تھوڑی شامل ہے کہ آدمی آپ کو عزت سے سلام کر رہے ہیں، یہ بھی یہ رزق کا حصہ ہے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، قرآن نے اس کو رزق قرار دیا کہ تم جھٹلاتے ہو، یہ تمہارا رزق جھٹلانا رہ گیا. یہ بھی رزق ہے. رزق صرف کھانا پینا نہیں ہے، کوئی عزت کر رہا ہے رزق ہے، کوئی لفٹ دے رہا ہے رزق ہے. آپ جا رہے ہیں ان کا جی حضرت صاحب میں آپ کو لے جاؤں، یہی آپ کرائے پر رکشے پہ بیٹھتے تو کیا ہوتا ہے. تو آپ کے کام کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹر کا فیس نہیں دی، یہ بھی رزق ہے. تو ہم اصل میں ہم مولوی لوگ ان چیزوں کو شمار نہیں کرتے. ہم اگر اس کو شمار کریں تو کسی بھی بڑے سے بڑے جو پوسٹ پر ہے 20ویں سکیل والا اس سے کم نہیں ہے. لیکن وہ ہم کہتے ہیں ہماری تنخواہ اتنی، ان کو ہر شے پیسے سے لینی پڑتی ہے، ہمیں ہر شے الا ماشاء اللہ مفت ملتی ہے. بات وہی ہوگی. اور عزت بھی ہے، احترام بھی ہے لوگوں کے دل میں. مخلوق خدا اللہ نے مخلوق کے قلب میں علماء کی قدر قیمت بھی ڈالی. چند ایسے لوگ جو نالائق بدماش ان کو کیا دیکھیں، وہ تو پیغمبروں کو بھی نہیں مانتے. میں اور آپ کیا چیز. لیکن آپ عامت المسلمین سادہ لوگ، سادہ لوگ کے دل میں علماء کتنی قدر ہے. وہ اصل ہے جو معتبر ہے خدا کے یہاں. آپ گاؤں دیہات میں جاتے ہو، سیدھے سادے لوگ جاتے ہو،
ماشاءاللہ مولانا صاحب آ گئے، مولانا صاحب آ گئے، بچے بچیاں عورتیں مرد کیسے فدا ہیں. یہ سادہ لوگ ہیں، ان کی گواہی اوپر معتبر ہے، بدماشوں کی نہیں ہے. جن میں ٹھپے لگے ہوئے کفر کے اور نفاق کے، وہ معتبر نہیں ہے. ان کو دیکھا کرو، اہل محبت کو. مجھے کوئی ایسی بات پہنچتی تو میں سوچتا ہوں میرے اہل محبت کتنے ہیں. واہ. اور اگر لفظ ٹیڑھا ہونے لگے تو پھر کہتے ہیں فلاں تو وہ فلاں یوں کہتا ہے. کہاں اوپر جاتا ہے؟ آرام سے بیٹھ. اہل محبت یہ سادہ لوگ جو غیر کریم ان کے مستاق ہیں. جاؤ کیسے علماء کے کرام، اللہ اکبر، ایسا احترام، ایسا وہ کہ عجیب حیران ہوتا ہے. اس لیے یہ سب رزق کا حصہ ہے. تجلون رزقکم کی تفسیر پڑھو. رزق صرف نام روٹی کا نہیں، رزق میں ہر وہ شے جو اس دنیا میں آسائش کی، راحت کی، عزت کی آپ کو پیش آ رہی ہے وہ ہے. آپ کی اولاد نیک اچھی ہے، فرمانبردار ہے، یہ رزق ہے. اللہ جس کی بدماش ہے اس سے جا کر پوچھو خون کیا اثر ہوتا ہے. جس کا محبت والا ہے، احترام کرتا ہے، بیوی اچھی ہے آپ کی، اس کی بدماش ہے اس سے پوچھو. یہ کیا کریں گے؟ تجلون رزق کو من یہ اس کی تفسیر میں یہ سب رزق ہے. اب دیکھو دین والوں کو، علماء کو اللہ نے اس میں سے وافر حصہ عطا فرمایا. پورا عالم ہمارے خلاف ہے، کفر کا عالم، نفاق کا عالم، لیکن اس کے باوجود بھی جو اخلاص کا عالم ہے وہ علماء کو سر پہ بٹھاتا ہے. جو شاک کا عالم ہے علماء کو سر پہ بٹھاتا ہے. الحمدللہ. اس لیے دنیاوی اسباب کی قلت اور کمی اس کو کبھی بھی دینی کام میں رکاوٹ نہ بننے دے، اس کی وجہ سے دینی کام نہ چھوڑے، اور اپنے قوم برادری کے ان لوگوں کو جو مال پر فخر کرتے ہیں ان کے مقابلے کی نہ سوچے. مال ان سے کیا مقابلہ ہے؟ ہمارا مقابلہ دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے تو ہے ہی نہیں. ورنہ قرآن مجید نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نبی ہیں تو پھر یہاں پر آپ نہریں چلا دیں مکہ میں. لو ان قرآن سیرت بالجبال اور قطعت بالارض اور کل بالموتى بل للہ الامر جمیلا. میں کہ نہیں سب اللہ کے ہاتھ میں. دنیا والوں کا مقابلہ دنیا سے نہیں کیا گیا، آخرت اور دین سے کیا گیا تو غالب ہو گئے. آج ہم پر وہم ہو جاتا ہے، ہم کیونکہ چلتے پھرتے ہماری برادری میں قوم میں سے لوگ ہوتے ہیں مالدار ہیں، مال فخر کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یار دیکھو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے پھر ہماری عزت ہوگی. تو ان میں عزت کیوں ڈھونڈتے ہو بے وقوفوں میں؟ مخلصین میں عزت ڈھونڈو نا، وہاں ہے کہ نہیں. اس لیے لکھا ہے یہ بات کہ اگر علماء صلحاء نیک لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں تو آپ خدا کے اچھے ہیں، اگر وہ آپ کو برا سمجھتا ہے خدا کے برے ہیں، چاہے پورا عالم آپ کی تعریف کرے. یاد رکھو نیک لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، یہ لکھا ہے. یہ کسوٹی ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کا معیار یہ ہے. نیک لوگ ان کی نگاہیں اندر کی بھی ہیں باہر کی بھی. وہ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، اچھا آدمی بھلا آدمی، مطمئن رہو اللہ کے ہاں بھی انشاءاللہ آپ خائب خاص نہیں. ان کا نہیں تو کچھ نہیں. تو دنیا داروں سے اپنا وزن کیوں لگوائے ہم، بے وقوفوں سے، گدھوں سے؟ ہزار باتیں کہتے رہے، ہمیں کیا پرواہ ہے. لیکن جب شان ظاہر ہوگی تو پھر یہ سب بے نشان ہو جاتا ہے. بے نشان، ایسے لوگ بے نشان ہو جاتے ہیں. اس لیے علماء صلح میں یار قدر مجذوب کی خاصان خدا سے پوچھو، قدر مجذوب کی خاصان خدا سے پوچھو، ورنہ عام شہرت تو ایک قسم کی رسوائی ہے. کتنے دنیا داری اور کنجریوں کے اور کنجروں کے کتنی مشہوریاں ہیں، لیکن وہ کنجر اور کنجری پن سے تو آگے نہیں نکل سکتے نا. اوپر سے اندر سے تو کوئی نہیں ہے. ایک کسی بعد میں توبہ طائب ہو گئے، جماعت میں جانے لگ گیا، پہلے ناچ گانے کرتے تھے. میں نے کہا مجھے کس چیز نے اس پر لایا؟ کہا کہ گاؤں میں ہم گئے، ₹1,00,000 انہوں نے فیس دینے کا، ذمہ دار نے اتنا VIP انتظام ہمارے لیے کھانے پینے کا اور رہنے کا، اور اتنا اکرام اور اتنی عزت. کہا کہ میں نے کہا واہ یار، دیکھو عام لوگ ان کے جو مہمان ہیں ان کو اتنا ہمیں دے رہے ہیں.
کہا کہ پھر کیا ہوا کہ ہم تو کہتے چونکہ 1-2 بجے تک غلام کیا، پھر ہم تو سوتے رہتے ہیں، 12 بجے اٹھتے ہیں۔ اس دن کہتے میں صبح جلدی اٹھ گیا، تو میں اوپر چوبارے پہ انتظام تھا، اوپر بلڈنگ میں نے سے نیچے جھانکا تو وہی بابا جی ذمہ دار صاحب جس کے بیٹے کی شادی تھی بلایا تھا، اور بڑا اکرام جس نے رات کرا تھا، تو نوکر سے کہہ رہا ہو کنجر کدو اٹھن گے، نہ روٹی نہیں دینی، ناشتے کا کنجرا کا خیال کری۔ کہا کہ میرے دل پر ایسی چوٹ لگی، میں نے شعبہ چھوڑ دیا یار، پھر بھی کنجر سب کچھ ہے لیکن ان کے دل میں ہے تو کنجر ہی ہم قدر منسوب کی خاصان خدا سے پوچھے، ورنہ آپ شہرت تو ہر ایک قسم کی رسوائی ہے۔ اس لیے ربیعت ابن رائے کی بات پر عمل کرے، جس کو اللہ نے تھوڑا بھی علم دین دیا ہے، لا یزوی نفس، اپنے آپ کو ضائع نہ کرے، خدمت میں رکھے، دین کی خدمت کو ترجیح دے۔ باقی عزت روٹی اپنے ٹائم مل ہی جاتی ہے، کیونکہ آج اصل میں ہم نے آغاز جوانی میں ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں راحت ہے، اور وہ اسٹیٹس کی وہ دماغ میں گھسا ہوا ہے، ہم اپنے وقت پر ہر اسٹیٹس اچھا لگتا ہے، وقت پر۔ اگر جوانی میں گاڑی آ جاتی تو یہی ایک الزام کا باعث تھا، لوگ کہتے جی کہاں سے لائے جادار سامان۔ اب بڑھاپے میں آئے تو ایک جگہ پر ایک گاڑی کھڑی تھی بڑی مہنگی، تو میں نے کہا یار یہ گاڑی جو ہے ماشاءاللہ بڑی یہ اچھی مہنگی گاڑی ہے۔ مجھے وہ سیٹھ کہنے لگا، سیٹھ جن کی تھی، حضرت صاحب آپ کو کیا مشکل ہے، اشاری کی دیر ہے، کراچی والی تو 10 گاڑیاں آپ کو لا دیں ایسی، آپ کو گاڑی آئے گی تو وہ حیرت نہیں ہوگی۔ مجھے ہمارے منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ ہیلی کاپٹر بھی لے لیں تو ہمیں یقین ہوگا کہ آپ لے سکتے ہیں۔ یہ ہر چیز اپنے وقت پر خوبصورت لگتی ہے۔ جوانی میں سفید بال ہوں تو خوبصورت بھی نہیں ہے، اور بڑھاپے میں کالے بال ہوں یہ بھی خوبصورتی نہیں ہے۔ اس میں بڑھاپے میں سفیدی اچھی لگتی ہے، جوانی میں سیاہی اچھی لگتی ہے، جوانی میں خربستیاں اچھی لگتی ہیں، بڑھاپے میں ذکر اذکار اچھا لگتا ہے۔ اس وجہ سے بڑھاپے کا اپنے حسن ہے، جوانی کا اپنا حسن ہے، ہر ایک کے تقاضے الگ الگ ہیں۔ جوانی تو موٹر سائیکل بیٹھے گھوم، اب بڈھا آدمی گھوم کرے کتنا برا لگتا ہے۔ جوان ہو اور وہ جناب بڈھوں کی طرح، تو یہ شیان عجیبان ابرد میں یخ، ہمارے والد صاحب فرماتے تھے، شیخ عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کی عمر میں بخاری شریف پڑھاتے تھے، 15 سال کی عمر، 10-11 سال میں فارغ تحصیل ہو گئے۔ ان کے والد صاحب مولانا عبدالحلیم کا انتقال ہوا تو ان کی مسند پر بٹھا دیا، ماشاء اللہ کیا بات ہے، 15 سال کی عمر۔ 2 چڑیاں لڑتی بخاری پڑھا رہے تھے، بہت طلبہ ہوتے تھے لکھنؤ میں، بڑا مرکز انہیں کا تھا، تو وہ چڑیاں پیچھے سراغ میں گھس گئے، تو حضرت نے اب کھڑے ہو کر ٹوپی اس کے اندر ڈال دی اور کہا چلو السلام۔ جب سبق ہو گیا تو انہوں نے کوشش کی، خیر اڑ گئی، تو ان کے جو شاگرد تھے ان میں بڑی عمر کے لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ اور استاد ہیں شیخ الحدیث صاحب، یہ بچوں والا کھیل تو مناسب نہیں ہے۔ اس پر یہ شعر کہا جو حضرت والد صاحب فرماتے تھے، شیان عجیبان ہے ابرد من یخ، 2 چیزیں عجیب ہیں جو برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے۔ ٹھنڈی چیز کہتے ہیں مٹھی چیز کو اور بے قیمت چیز کو، کہتے ہیں بازار ٹھنڈا ہے، جوانی ٹھنڈی ہو گئی۔ شیخ یتصبا و صبی یتشیخ، یہ بوڑھا بچوں والی حرکت کرے اور بچہ بوڑھوں والی۔ میں نے کہا تم تسبیح پھیرو، میں تو بچہ ہوں، یہ علم تو اللہ کی دین ہے، میں تو کھیلوں گا، چڑیا بھی پکڑوں گا ماشاءاللہ۔ شیان عجیبان ابرد من یخ، شیخ یتصبا و صبی یتشیخ، والد صاحب بہت سناتے تھے۔ اس لیے جب میں نیا آیا تو میں ہاتھ میں تسبیح لے کر چلا پھرتا تھا، مدرسے بھی دے تو ہاتھ میں تسبیح، تمہیں بلایا جیب میں رکھو، ابھی اس کا وقت نہیں ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی تو پاؤں مارو زمین سے پانی نکالو ماشاءاللہ، مجاہد کی طرح چلو، تو بدھا ہوگا تسبیح چھوٹی کی تسبیح نہیں ہوتی ہمارے ہاتھ، یہ بھی ان کا تصرف ہے کہ میرے پاس تسبیح نہیں ہے، میری جیب میں نہ میرے ہاتھ میں۔
بغیر اس کی تسبیح ہوتی ہے ہماری. عجیب ہے. ماشاءاللہ. تکلفاً نہیں ہوتا، بس ویسے ہی چلتا رہتا ہے ذکر اذکار. والد صاحب کا ایسی نظر، یعنی وہ کہتے ہیں سدا بہار جوان ہی ہو، جیب میں رکھو، کبھی نظر نہیں آتی. اللہ ماشاء اللہ. یہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے، اس لیے پیغمبر السلام نے بھی اللہ مجل اوسا رزقی فی آخری عمری، آخری عمر میں میری رزق کی وسعت ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، جم جانے کی توفیق. آمین. یہ سب مجاہدات ہوتے ہیں. زمانہ ہمیں متاثر کر دیتا ہے، ہمیں بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. ان کے پلے کیا ہے زمانہ.